حضرات اب ہم کتنا معذب کرتے ہیں بچوں، کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم بچوں کے بے جا تہذیب ٹھونس رہے ہوتے ہیں، بچوں کو بے جا سرزنش کر رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں مہذب کرنے کے لیے کیا کیا عجیب و غریب طریقے نہیں استعمال کرتے۔ بھائی معصوم کو تھوڑی دیر تو ایکٹ کرنے دو جیسے وہ ہوتا ہے، تھوڑی دور تو اس کو آزادی دو۔ سخت گیر مائیں اپنی عزت کا خیال کرتے ہوئے بچے کو رہائی نہیں بخشتے، اس کی شخصیت وہی مسک ہے۔ وہ آزاد پیدا ہوا بچہ جس نے تھوڑا وقت اپنی مرضی کے مطابق کھیلنا کودنا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بڑی عجیب و غریب بات، دنیا کا ایک ٹاپ سائیکالوجسٹ تھا، اس کا ایک سیکٹری بھی تھا، اس نے دیکھا کہ یہ ٹاپ سائیکالوجسٹ جو ہے یہ جمعے کی رات غائب ہو جاتا ہے کہیں، تو بڑا حیران ہوا جاتا کہاں، دفتر چھوڑ کر ہر چیز چھوڑ کے یہ کہیں بھاگ جاتا ہے۔ تو اس نے سوچا آج سراغ لگا کے رہوں گا، جاتا تھا۔ آخر جمعے کے اس نے دفتر بند کیا، سارے لوگوں کو، سیکٹری کو بھی رخصت کیا اور چپکے سے نکلا، پیچھے دیکھتا جا رہا تھا کہ مجھے فالو تو نہیں کر رہا، مگر سیکٹری بڑا محتاط کر رہا، چھپ چھپا کے فالو کر رہا۔ چھپتے چھپاتے اس نے دیکھا کہ بڑی دور آ کے اس نے ایک بس پکڑی، یہ بھی دوسری بس میں سوار ہو، دیکھا کہ ایک ساحل پہ اترا، یہ بھی پیچھے تھا، یہ آج ڈاکٹر کدھر جا رہا ہے؟ جب وہ ساحل سمندر میں پہاڑوں کی اوٹ میں پہنچا، جو چھوٹے چھوٹے ٹیلے بنے ہوئے تھے، اس نے سارے کپڑے اتارے اور بڑے زور کا نام مارا، ٹوڈے آئی ایم فری۔ اس کے بعد مٹی پہ اس نے رول کرنا شروع کیا، منہ بھرا گیا، سارا جسم بھرا گیا۔ سیکٹری اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ وہ سائیکیٹرسٹ ہے جو اتنی اتنی بڑی بیماریوں کا علاج، اس کو آج آپ کیا ہو گئے؟ آخر اس سے رہا نہیں گیا، ہم نے یاد ڈاکٹر بالکل سیریس ہو گیا موجود، اس نے کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بلیم کرنے نہیں آیا، مگر یہ آپ کر کیا رہے ہو؟ اسے کہا دیکھو ہر بچے میں، ہر بڑے میں ایک ہارس سینس ہوتا، ایک فریڈم، ایک اچھل کود کا جذبہ۔ جب میں بڑا چھوٹا تھا تو میری ماں بڑی سخت تھی، وہ مجھے تہذیب سکھانے پہ بڑی مصر تھی۔ میں ساتھ کی گلی میں بچے دیکھتا تھا، وہ کیچڑ میں لپٹے ہوئے آتے تھے، بڑے ہی مزہ آتا تھا، مجھے میری ماں کبھی کیچڑ میں لپٹنے نہیں دیتی۔ تو یہ حسرت، یہ آرزو میرے سینے میں بند رہ گئی اور یہ کبھی گئی ہی نہیں، آزاد ہونے کی خواہش کبھی گئی نہیں۔ اب میں اپنی مصروفیت سے تھوڑا سا وقت نکال کر، مٹی میں روئی مل کر، منہ پہ خاک ڈال کر، کیچڑ میں لتھڑا ہوا وہ وقت انجوائے کرتا ہوں جو گزر۔ حضرات every teacher has to be a natural psychologist۔ یہ یاد، استاد یہ نہیں ہے، استاد ہوتے ہیں، ایک استاد ہوتا ہے انیشیٹ کرتا ہے، ایک استاد ٹیچ کرتا ہے، دونوں جاب اکٹھے ہوتے ہیں۔ استادی کی جاب میں دو کام ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں انیشیشن، ایک کو کہتے ہیں ٹیچنگ۔ یہ انیشیشن کیا ہوتی ہے؟ یہ پرسنل ٹچ آف اے ٹیچر ہوتا ہے۔ جو ہی کوئی طالب علم کلاس میں داخل ہوتا ہے، وہ استاد سے دیکھتا ہے تو پہلی نظر میں سمجھ آتا ہے کہ یہ کس چیز کے لیے بنا ہے۔ استاد کو خبر ہوتی ہے کہ یہ کس چیز کے لیے بنا ہے۔ شیخ شہاب ایک بہت بڑی یونیورسٹی چلایا تھا، بس ایک دن معمولی سا گلا سڑا سا لڑکا آ گیا، وہ پہلے سے تصوف کے شاگرد تھے، بڑے بڑے جبے اور مامے اور بڑی بڑی عربیاں بولتے ہوئے، بڑے بڑے لیکچر سے انہوں نے سنے ہوئے شیخ صاحب۔ مگر یہ جو لڑکا آیا عجیب و غریب سا تھا،
تین ایک دن رات شیخ صاحب نے اسے رخصت کر دی کہ تو پاس ہو گیا یار، جا کے کام کرا، تو اب اس درسگاہ کے قابل نہیں، تو پاس ہو گیا۔ وہ جو بڑے بڑے دانا بیٹھے ہوئے تھے ذاتی صوفیاء، انہوں نے بڑا گلہ کیا شیخ صاحب سے، شہاب الدین سہروردی سے، کہ حضرت ہم کب کے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، سال ہو گئے، مشقتیں تصوف کی اٹھا رہے ہیں، اور یہ 3 دن میں آیا آپ نے سے رخصت کر دیا۔ فرمایا تم گیلی لکڑیاں تب سے دھواں دے رہے، یہ خشک لکڑی تھا، اس نے فوراً آگ پکڑا۔ یہ پتہ ہے آپ کو کون تھے جو آئے تھے؟ یہ نقش بندیہ سلسلے کے سردار و سرتاج شیخ بہاءاللہ نقش بند، یہ بہاءالحق نقش بند جن سے سارا نقش بندیہ سلسلہ چلا ہے۔ مگر استاد میں کیا وصف تھا؟ استاد میں وصف یہ تھا کہ اس نے انیشیشن کی تھی، پڑھایا نہیں، وہ ایک نظر میں دیکھ لیا کہ یہ کتنا گہرا طالب علم ہے، کتنا سچا طالب علم ہے، کتنا مخلص طالب علم ہے، اس کو صرف ایک رستے کی ضرورت ہے، اس کو کوئی فردر کوچنگ کی ضرورت نہیں، وہ 3 دن میں پاس ہو کے چلا۔ انیشیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایوری ٹیچر مسٹ ہیو اے پراپر ایسٹیمیٹ آف دی انر کیپیسٹی آف اے اسٹوڈنٹ ان واٹ ایور فارم از۔ اگر اس کو اپنے طالب علم کی کیپیسٹی کا علم نہیں ہے تو وہ اچھا استاد ہے۔ اور دوسرا استاد کون ہے؟ اس نے ایک کورس پڑھانا ہے، وہ کلاس میں داخل ہوا ہے، اس نے وہ کتاب پڑھی ہے، ترجمہ کر کے کلاس تک پہنچا دیا ہے۔ ہی از ناٹ کنسرنڈ ود دیئر انر سیلف۔ ایک استاد وہ ہے جو گھر تک جاتا ہے، ایک استاد وہ ہے جو ان کے حالات سنتا ہے، ان کے پرابلم سنتا ہے، ان کو ایڈوائز کرتا ہے، ان کو حوصلہ دیتا ہے۔ اسی لیے اقبال کا ایک شعر بڑا مشہور ہے حضرت اسماعیل کے بارے میں، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اس کے باپ نے سکھایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا، اس لیے کہ بیٹے نے باپ میں نفاق کا کوئی ذرہ نہیں دیکھا، بیٹے نے باپ کو مخلص پایا، ماں کو مخلص پایا، جو سبق وہ پڑھا رہے تھے اس میں اس نے کوئی دریغ نہیں دیکھا۔ قائدین و حضرات، دس از دی ٹریننگ اینڈ ٹیچنگ جو وہ ماں باپ جو مکتبوں میں نہیں پڑھا رہے، یہ ان کا فرض ہے کہ ان کے بچے ان میں نفاق کی کوئی کمی یا بیشی کو فوراً لے سے ویری ویری سینسیٹیو مخلوق ہے، یہ تازہ برین ہے، ہم بوڑھے برین ہیں، ہمارے لیے کسی نئی چیز کو قبول کرنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، ہمارے لیے ہماری ذہنی گروہ بندیاں توڑنا بہت مشکل ہے۔ ہم جس موقف کے قائل ہو جائیں اسے بدل نہیں سکتے، جس پولیٹیکل پارٹی میں چلے جائیں اس کے سارے جھوٹ سچ قبول کر لیتے ہیں، ہم کبھی غور و فکر کو جگہ نہیں دیتے، ہم میں کوئی معیار صداقت نہیں رہتا، مگر یہ بچے ابھی چینجنگ ایفیکٹس اور ٹرانزیشن سے گزر رہے ہوتے ہیں، they are very very sharp۔